اصل میں یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا۔ وہ دو سوچیں کیا تھیں، وہ دو فلسفے کیا تھے؟ حسین حسینیت کا روپ دھار چکے، یزید یزیدیت کا روپ دھار چکا۔ حسینی مشن بھی آج بھی زندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یزیدی مشن بھی آج بھی زندہ ہے۔ وہ دو فلسفے اور دو سوچیں کیا تھی جن کا یہ ٹکراؤ تھا؟ ان میں پہلی سوچ جو یزیدیت کی سوچ تھی، وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے۔ کیا سوچ تھی؟ طاقت ہی حق ہے، طاقت کی پرستش کی جائے، طاقت کو مانا جائے، طاقت کی پیروی کی جائے، اور طاقت جس کے پاس ہو اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ یزیدی فکر تھا، یہ یزیدی فلسفہ تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو حسینی سوچ تھی وہ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے، بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ طاقت کی پرستش نہ کی جائے، طاقت کی پیروی نہ کی جائے، طاقت کو نہ مانا جائے، بلکہ اگر یہ طاقت آپ کو کچل بھی دے تو آپ پھر بھی زندہ و جاوید رہیں گے۔ یہ دو فلسفے تھے جن میں فرق تھوڑا سا ہی ہے، لفظوں کا فرق ہے، لیکن یزیدیت کی فکر یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، جبکہ حسینی فکر یہ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ حق پہ رہتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے پھر بھی آپ زندہ و جاوید ہیں۔ گو کہ یہ لڑائی کوئی پری پلان لڑائی نہیں تھی، یہ تو ایک قافلہ تھا جو سوئے کوفہ رواں تھا، لیکن یزید اور اس کے پروردہ لوگ جنہوں نے اس پرامن قافلے پر حملہ کیا، نہ صرف حملہ کیا بلکہ قافلے کے تمام مردوں کو قتل بھی کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یزید یہ سمجھتا تھا کہ طاقت حق ہے، اور طاقت کے حق کو آزما کر میں حسین اور اس کی آل کو شہید کر دوں گا اور میں غالب آ جاؤں گا۔ لیکن جب امام علی مقام نے حق کو طاقت سمجھا تو پھر ہوا کیا کہ یزید اپنا تخت بچا کر بھی مر گیا اور حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے۔ حسینی فلسفہ حق کو طاقت سمجھنے والا شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے۔ یزید ظلم کا نام تھا، حسین عدل کا نام تھا۔ یزید نام تھا مطلق العنانی کا اور حسین نام تھا مساوات انسانی کا۔ یزید جبر تھا اور حسین صبر تھے۔ یزید سراسر کرپشن کا نام تھا اور اس کی کرپشن کی 3 ڈائمنشنز تھی۔ یہ بات سمجھا کر اسی میں وہ پیغام شہادت ہے کہ یزید کی کرپشن کی 3 ڈائمنشنز تھی۔ سیاسی کرپشن، یزید بانی بنا سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، اور یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا۔ یہ اس کی کرپشن کی 3 ڈائمنشنز تھی۔ سب سے پہلے کون سی کرپشن؟ سیاسی کرپشن۔ یزید نے سیاسی کرپشن کیسے کی؟ اور ایک بات یہاں پر کہہ دینا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیعت کرنا اور آج کے دور میں ووٹ ڈالنا یہ دونوں برابر چیزیں ہیں۔ بیعت کا مطلب کیا تھا آج کے دور کے مطابق؟ ووٹ ڈالنا۔ اب یزید نے سیاسی کرپشن کیا کی کہ یہ جو خلافت راشدہ تھی ان کی قدروں کو پامال سب سے پہلے جس نے تاریخ میں کیا اس کا نام یزید ہے۔ یہ خلافت راشدہ
یہ عملی نظام تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یزید نے خلافت کی ان قدروں کو پامال کیا۔ وہ دور کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دجلہ کے کنارے پر ایک بکری کے بچے کے پیاسے مر جانے کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہاں یزید کی صورت میں پورے خانوادہ اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی۔ اور اگر آپ بخاری شریف اٹھائیں تو اس میں بھری پڑی ہے بخاری شریف یزید کی ان حرکتوں سے جو اس نے اس خلافت راشدہ کو پامال کرنے کے لیے کارنامے کیے۔ یزید نے بدترین ملوکیت اور آمریت کو اسلامی تاریخ میں جنم دیا۔ آمریت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، آمریت میں کیا ہوتا ہے کہ احتجاج کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، آپ کو جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یزید نے برسر اقتدار آ کر نہ صرف خلافت راشدہ کے نظام کو سبوتاج کیا، بلکہ اس نے بدترین آمریت قائم کی ہے۔ اور خلافت پر آتے ہی اس نے جو سب سے پہلا کام کیا، اس نے جتنے بھی شریف، نیک، پاکیزہ اور ستھرے کردار کے لوگ تھے عہدوں پر، ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا، اور اس کی جگہ پر اپنے خاندان کے اوباش لونڈوں کو ان عہدوں پر بٹھا دیا۔ یہ لونڈوں کا جو لفظ ہے یہ بھی میں نے اپنے پاس سے استعمال نہیں کیا، یہ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے۔ پھر آمریت اس نے کیسے قائم کی کہ جس نے بھی اس کے خلاف احتجاج کی کال دی، اس نے ان کو برے طریقے سے قتل کر دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ کے لوگوں نے احتجاج کیا تو یزید نے مدینہ پر چڑھائی کی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور جماعت کا سلسلہ منقطع کر دیا، اور مسجد نبوی کے صحن میں یزید نے اونٹ اور خچر باندھے، اور اس نے اپنی فوج سے کہا کہ میں نے 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال کر دیا، جو مرضی کر لو، چاہے عزتیں لوٹ لو، چاہے مال لوٹ لو۔ اور اس واقعے میں کئی 100 صحابہ شہید ہوئے، جن کو وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اگر آپ جنت البقیع میں جائیں تو جہاں حضرت فاروق اعظم کی قبر مبارک ہے، اس سے بائیں جانب پلاٹ میں جتنی بھی قبریں ہیں یہ اسی واقعے کے دوران شہید ہونے والے صحابہ کی قبریں ہیں۔ پھر مدینہ کے بعد مکہ کے لوگوں نے احتجاج کی آواز بلند کی، یزید نے مکہ پر چڑھائی کی، اور یہ دونوں امن والے شہروں کے امن کو سبوتاج کیا۔ اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ پر منجینک کے ساتھ گولہ باری کروائی، جس سے کعبۃ اللہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اور غلاف کعبہ کے جلنے کے دوران ہی اس خبیث کو قلونج کا درد اٹھا اور وہ اسی درد میں تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ یہ یزید کی سیاسی کرپشن تھی۔ دوسری جو بانی بنا یزید مالی کرپشن کا، مالی کرپشن، خلافت راشدہ میں مالی کرپشن کیسے نہیں تھی کہ خلافت راشدہ میں ہر بندے کو اس چیز کی اجازت تھی کہ اٹھ کر خلیفہ سے بھی پوچھ سکتا تھا کہ ایک چادر میں تو میرا کرتا نہیں بنا، امیر المومنین آپ نے کرتا کیسے بنوا لیا؟ تو یہ نظام تھا خلافت راشدہ میں، جس کو یزید نے کیسے سبوتاج کیا؟ وہ مالی کرپشن کا بانی بنا، اس نے سرکاری خزانے کو اپنی عیاشیوں پر صرف کیا، ناچ گانے کو رواج دربار کے اندر یہ یزید نے دیا، اور اس نے مالی خزانے کے، سرکاری خزانے کے منہ کھول دیے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر۔ مالی کرپشن کے بعد تیسری کرپشن یزید کی اخلاقی کرپشن تھی۔ یزید خود شراب پینے کا عادی تھا، اس نے دربار میں شراب کو عام کیا۔ یزید دربار میں ناچ گانا کرواتا تھا، اس نے دیگر جگہوں پہ بھی اس کو عام کر دیا۔ بد اخلاقی کو فروغ دینے والا تاریخ کے اندر یہی یزید ہے، جس کے سر یہ تینوں کرپشنوں کا صحرا جاتا ہے۔ تو حسینی فکر بھی زندہ ہے، یزیدی فکر بھی زندہ ہے۔ یزیدی فکر کیسے زندہ ہے کہ اگر آج کے سیاسی ماحول میں آپ کو کہیں پر یزید کی فکر کی یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں تو سمجھیے
کہ وہ سیاسی پارٹی جس میں یہ تینوں کرپشنیں پائی جائیں وہ یزیدی فکر رکھنے والی پارٹی ہے، اور جو غلام حسین اس وقت میں ان کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے وہ حسینی فکر رکھنے والا ہے، وہ غلام حسین ہے جو اس نظام کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ یہ پیغام شہادت امام علی مقام کا ہے کہ ہماری سیاسی وابستگیاں ایک طرف، لیکن ہم حسینی فکر کا نام لیتے ہیں تو ہم حسینی فکر کو زندہ کرنے والے کسی ایسے بندے کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو حسینی مشن لے کر چلے، جو حسینی فکر لے کے چلے۔ لہٰذا جب بھی ووٹ دینے کی بات آئے تو آپ ان تینوں چیزوں سے موازنہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سیاسی کرپشن میں یہ پارٹی مبتلا تو نہیں، کیا مالی کرپشن سے اس پارٹی کا لینا دینا تو نہیں، کیا اخلاقی کرپشن سے اس پارٹی کا واسطہ تو نہیں۔ ان تینوں چیزوں کو چیک کر کے آئندہ آپ ووٹ کاسٹ کریں، جو ایک بیعت کی صورت آج کے دور میں ہے، اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو اہمیت دیں۔ یہ پیغام تھا۔ اب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ خانوادہ اہل بیت پر بڑے ظلم کیے گئے۔ 10 محرم کا دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر شام تک ظلموں کی ایک ان گنت داستان ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امام علی مقام کا مقابلہ جن لوگوں سے تھا ان کی شکل انسانوں والی تھی، لیکن ان کے اندر درندے چھپے ہوئے تھے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش امام علی مقام نے اسی کربلا کے میدان میں دفن کی ہے۔ واقعہ نہیں سنا رہا۔ امام علی مقام کے یہ صاحبزادے، ان کا نام عبداللہ ہے لیکن معروف نام علی اصغر ہے۔ 6 ماہ کی عمر ہے، پیاس سے بلکتے ہیں۔ ایک یزیدی کا تیر آپ کے حلق میں آ کے لگا۔ امام علی مقام نے اس ننھے شہزادے کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا، اور علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں کسی ایک شہید کو بھی دفن نہیں کیا، تو پھر حضرت علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ حضرت اونو محمد کو دفن نہیں کیا، حضرت قاسم کو دفن نہیں کیا، حضرت علی اکبر کو دفن نہیں کیا، تو پھر حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ امام علی مقام یہ جانتے تھے کہ بعد از شہادت جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لاشوں کا مسئلہ کیا جائے گا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسموں کو روندا جائے گا۔ اگر نوجوانوں کی لاشوں کو روندا جائے تو الگ بات ہے، اگر 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو امام علی مقام کی یہ بھی امت سے محبت تھی کہ آپ نے حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا۔ اب سب شہید ہو چکے، آوان و انصار اپنی قربانی دے چکے، اونو محمد اپنی قربانی دے چکے، حضرت علی اکبر اپنی قربانی دے چکے۔ اب امام علی مقام تنہا ہیں، اب خود جانے کا ارادہ ہے۔ آپ خیمے میں تشریف لائے، حضرت امام زین العابدین اپنے عصا کو ٹکاتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور آپ فرمانے لگے، ابا جان آپ نہ جائیے، میں آپ کے لاشے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے میں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں علی اوسط، تیرا امتحان اور ہے، میرا امتحان اور ہے۔ تیرا امتحان میری شہادت کے بعد خانوادہ اہل بیت کی عورتوں کی حفاظت کرنا ہے، اور میرا امتحان میدان کربلا کے اندر جا کر اپنی شہادت پیش کرنا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے چند نصیحتیں حضرت امام زین العابدین کو اس وقت میں کی، اور آپ نے فرمایا کہ جب مدینہ واپس جاؤ تم میرے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ حسین نے اپنی جان دے دی لیکن آپ کے دین پر حرف نہ آنے دیا۔
امام علی مقام نے ایک پیغام اسی وصیت میں ہمارے نام بھی دیا اور کہا کہ میرے نانا کی امت کو یہ پیغام دینا کہ جب سفر سے واپس آئیں اور آ کر اپنے بچوں میں بیٹھیں تو ایسے مسافر کو بھی یاد کر لینا کہ جو سفر پر گیا لیکن لوٹ کر واپس نہ آیا، اور جب اپنے بچوں میں بیٹھو تو یہ سوچنا کہ وہ مسافر واپس کیوں نہ آ سکا، اور یہ بھی سوچنا کہ اس نے یہ قربانی کیوں دی، اس نے یہ قربانی دین کی خاطر دی، لہذا تم دین کو معمولی نہ سمجھنا، دین کو معمولی چیز نہ سمجھنا کہ خانوادہ رسالت پورے کا پورا دین کے اوپر قربان ہو گیا، تم اس دین کی قدر کرنا۔ امام علی مقام یہ پیغام دے کر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور عورتوں والے خیمے میں آئے، سب عورتوں کو ایک خیمے میں جمع کر لیا گیا تھا۔ اب اس خیمے کا منظر یہ تھا کہ جتنی بھی عورتیں پاک بیبیاں اس خیمے میں موجود تھیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس مارکے میں شہید ہو چکا تھا، اور اب تک وہ عورتیں پاک بیبیاں حوصلے میں تھیں، لیکن جب امام علی مقام تیار ہو کے آئے تو عورتوں کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب تک وہ حوصلے میں تھیں کیونکہ امام علی مقام ان میں موجود تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا، لو زینب الوداع، لو زوجہ مسلم بن عقیل الوداع، لو زوجہ مسلم بن اوسجہ الوداع، لو شہربانو الوداع۔ امام علی مقام کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بہن آگے بڑھی اور اس نے کہا، حسین ہم آپ کو میدان میں اکیلے نہیں جانے دیں گی، یا آپ نہ جائیے یا ہمیں بھی ساتھ لے جائیے، ہم بھی لڑیں گی، ہم بھی جان دیں گی۔ امام نے فرمایا کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں، تم خیمے میں ہی رہو، تم پردے میں ہی رہو، تم ہی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امین ہو، ان کے پردے کے احکام بتانے والی ہو، لہٰذا تم پردے میں ہی رہو۔ اور آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ بہنیں تو سب کی ہوتی ہیں لیکن کل قیامت تک حسین کی بہن جیسی کوئی بہن نہیں ہوگی، جس نے بھائی کے مشن کی خاطر، جس نے اعلائے کلمت الحق کی خاطر اپنے دونوں بیٹے بھی قربان کر دیے، اور مدینہ سے لے کر کربلا کی سرزمین تک وفاؤں کی ایک ان گنت داستان ہے جو میری بہن زینب نے ادا کی۔ اور زینب کا معنی کیا ہے؟ زینو ابن، وہ بیٹی جو باپ کے لیے زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ زینب کے صدقے ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے۔ امام علی مقام رخصت چاہتے ہیں، سیدہ زینب نے چھوٹی بچی سیدہ سکینہ کو آگے کیا، امام علی مقام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی بیٹی باپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور رو کر عرض کرتی ہے، ابا جان اس میدان کی طرف جو بھی گیا ہے واپس نہیں پلٹا، آپ نہ جائیے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ خاندان میں بھی اگر کوئی سخت بندہ ہو نا تو کہتے ہیں کہ بیٹی کو لے کر جاؤ، بیٹی کی بات نہیں ٹالے گا۔ سخت سے سخت بندہ بھی بیٹی کی بات نہیں ٹالتا۔ ارے امام نے اپنی جان تو بعد میں قربان کی ہے، پہلے کتنی محبتیں قربان کی ہیں۔ بیٹی کی محبت امام علی مقام نے اس کی قربانی دی، اولاد کی محبت اس کی قربانی دی، بیوی کی محبت اس کی قربانی بھی میدان کربلا میں دی، بہن کی محبت اس کی قربانی بھی میدان کربلا میں دی۔ جان تو بعد میں دی ہے، پہلے یہ ساری محبتیں اللہ پر قربان کی ہیں۔ سیدہ زینب نے ایک آواز دی اور کہا، جی بھر کر اس چہرے کو دیکھ لو، یہ چہرہ پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام علی مقام خیمے سے باہر نکلے، سواری تو موجود ہے لیکن دائیں بائیں کوئی نہیں۔ وہ خدام جو گھوڑے کی رکاب پکڑا کرتے تھے آج وہ بھی موجود نہیں، جو امام کے ارد گرد عاشقوں کا ایک جھرمٹ تھا وہ بھی موجود نہیں۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر ہے، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر ہے۔
بھائی نہ بتیجا نہ ملازم نہ پسر ہے۔ امام علی مقام گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے اور آپ نے گھوڑے کو ایل لگائی اور یزیدی فوج کے روبرو آ کھڑے ہوئے۔ آپ نے آخری خطاب فرمایا یزیدیوں کو، آپ نے اللہ کی توحید بیان کی اور آپ نے اس خطاب میں ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا یزیدیوں سنو، میں وہی ہوں جس کو اللہ کے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، میں وہی ہوں جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی کا آخری نواسا ہوں، اور آپ نے فرمایا یزیدیوں میرے قتل کے بعد کوئی قتل ایسا نہیں جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ آپ نے فرمایا میرے قتل کو معمولی نہ سمجھنا، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ شمر نے آواز دی، شمر نے کہا کہ حسین ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے کہ یا یزید کی بیعت کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور بدر بن سہیل، تمیم بن قرطبہ امام علی مقام کے مقابلے میں دو سورما یزیدی فوج کی جانب سے آئے۔ آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں سورماؤں کو زمین بوس کر دیا۔ اکیلا شیر حیدری ہے، ہزاروں کا یزیدی لشکر ہے۔ ایک طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہے، ایک طرف سے نیزوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امام علی مقام آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہے، تیر آتا ہے آپ کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، لیکن آپ لڑنا نہیں چھوڑ رہے۔ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اتنے میں نیزے کا ایک پھل آپ کے سینے میں آ کر لگا ہے۔ اس پھل کو نکال رہے ہیں، نکالنے کے لیے سر جھکایا تو ایک تیر ماتھے پر آ کر لگا، چہرہ خون آلود ہو چکا، شہادت کا صحرا سج گیا۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، اور جب آپ کے شہادت کا صحرا سجا تو آپ جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ وقت شہادت شہید جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کا تو لمحہ لمحہ قبولیت والا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس لمحے میں جو دعا مانگی وہ ہم گناہگاروں کے لیے دعا مانگی۔ امام علی مقام نے فرمایا یا اللہ میں اس قوم کے ظلموں پر تجھے گواہ بناتا ہوں، یا اللہ میں صبح سے اب تک لاشیں اٹھا رہا ہوں، صبح سے اب تک میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، اب بھی میرا حوصلہ پست نہیں ہے، میں تیری خاطر لڑ رہا ہوں اور جان تیرے سپرد کر رہا ہوں، عزم رکھتا ہوں، حوصلہ رکھتا ہوں، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے نانا کی گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ ظہر کی نماز امام علی مقام خیمے میں ادا کر کے آئے تھے۔ یہ جو وقت آخر آپ نے سجدہ کیا، آپ جانتے تھے کہ شہید جس حال میں جان اللہ کے سپرد کرتا ہے، کل قیامت کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ نے آخر وقت جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ شکر ہے۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا اور وہ شمر لعین جس کو اب تک پاس آ کر حملہ کرنے کی جرت نہ تھی، اب وہ پاس آیا جب اس شیر کے بیٹے کو زخمی دیکھا، اب وہ پاس آیا، امام علی مقام کے پشت پر سوار ہوا اور امام علی مقام کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے مڑ کر شمر کی طرف دیکھا اور کہا کہ شمر ذرا اپنے سینے سے کپڑا تو ہٹا۔ کہا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی، اس خبر کو یقین میں بدلنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا خبر دی تھی؟ کہا جو جہنمی تیرا سر تن سے جدا کرے گا اس کے سینے پر برس کے نشان ہوں گے۔ یزید شمر نے کپڑا ہٹایا تو آپ نے فرمایا میرے نانا نے سچ کہا تھا، تو یقیناً وہی لعنتی ہے، وہی دوزخی ہے۔ امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں کٹوا کر دین کی لاج رکھ لی
اور اب تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں آئی، امام ابن حاکم نے اسے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا۔ رأیت النائمہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اذا اشعث اخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرد تھی۔ اذا اشعث اخبر بیدہ قارورۃ، آپ نے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت ما ھذا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان یہ کیا ہے؟ فقال ھذا دمع الحسین واصحابہ، فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں صبح سے کربلا میں موجود تھا اور اس شیشی میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کر رہا تھا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور میں نے یہ وقت نوٹ کر کے رکھ لیا۔ بعد میں پتا چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے تھے یہ اسی وقت کا واقعہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ادھر امام علی مقام کربلا میں اپنی شہادتیں پیش کر رہے تھے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کربلا میں موجود تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے حسین کو صبر کے ساتھ اجر عطا فرمانا۔ حضور کی اس دعا کا اثر یہ تھا کہ امام علی مقام نے پورا خانوادہ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، اپنی جان بھی جان آفری کے سپرد کر دی، لیکن آپ کے ماتھے پر شکن نہ آیا اور آپ یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ اگر حسین کے خون سے دین کو بقا ملتی ہے تو حسین اپنا خون دینے کے لیے تیار ہے۔